أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا مشہور زمانہ کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تمام اسلامی بھائی محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، چنی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جگہ تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ساغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں گیجا تمہارے لیے، ساغن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں گیجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی باغا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، یہ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مغک تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مغک، زمین و فلک سما کو سمک، زمین و فلک سما کو سمک، میں سکہ نشان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آپ نے زمانہ پیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آپ نے زمانہ پیے، جو رکھتے تھے غم وہ جا کے سیگے، جو رکھتے تھے غم وہ جا کے سیگے، یہ سترے بدا تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، یہ سینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن، جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبل پھبل میں دلہن،
رضائے محل سے مینل یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان یہ مرحمتیں کی کچی متیں نہ چھوڑے لتے کہ اپنی کتے یہ مرحمتیں کی کچی متیں نہ چھوڑی لتے کہ اپنی کتے قصور کرے تو ان سے بھرے قصور کرے تو ان سے بھرے قصور جینا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو عطر کیا گئے ہوئے دل کو عطر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دل کو بھلے صبا وہ چلے کے باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دل کو بھلے لیوا کے تلے سلام کھولے لیوا کے تلے سلام کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باب المدینہ میں کئی مقامات پر ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان بھر میں سینکڑوں مقامات پر اور دنیا بھر میں کئی ممالک میں الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جب بھی کبھی درس و بیان کی محفل میں بیٹھیں
تو اپنی عادت بنائیں کہ با ادب ممکن ہو تو 2 زانو بیٹھ کر، اور اگر آپ تھک جائیں تو پھر جس طرح مناسب سمجھیں اس طرح بیٹھ کر درس و بیان سنیے، کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، انگلی یا بالوں وغیرہ سے، کپڑوں وغیرہ سے کھیلتے ہوئے، موبائل فون چیک کرتے ہوئے، میسج کرتے ہوئے بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی درس و بیان کی محفل میں بیٹھیں توجہ کے ساتھ شرکت کریں تاکہ اس کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے کہ عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان اور جان ایمان ہے۔ اس کے بغیر ایمان بے روح جسم کی طرح ہے۔ اس محبت کے حصول کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح عشق رسول کو بڑھانا چاہیے؟ علماء بہت سارے طریقے بیان کرتے ہیں، مگر ایک ایسا مجرب طریقہ ہے کہ اہل محبت یعنی عاشقان رسول کی باتیں کی جائیں، ان کا تذکرہ کیا جائے، سرکار پر فدا ہونے والوں پر کلام کیا جائے، تو جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل میں عشق رسول مزید فروزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم ایک عظیم ہستی، ایک عاشق رسول کا تذکرہ کریں گے، مگر اس سے پہلے بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سنتے چلیے۔ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو گفتگو کا آغاز، اسٹارٹ آف کنورزیشن، پہل اس طرح فرماتے ہیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ گویا سلام کرنے کے بعد صحابہ کرام جب اپنی گفتگو کا افتتاح فرماتے، بات کو شروع فرماتے، تو زبان پر یہ ہوتا کہ آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ ایسے سچے عاشقان رسول ہوا کرتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جس مبارک ہستی کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، علماء ہوں، عوام ہوں، خواص ہوں، یا میرے پیارے اسلامی بھائیوں اہل علم ہوں، اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، اس عظیم ہستی کو ایک سچے عاشق رسول کے نام سے جانتے ہیں، ایک فنا فی رسول کے مرتبے پر فائز ہونے والے دیوانے کے نام سے جانتے ہیں، جو علم کا سمندر بھی تھا تو عشق کے میدان کا امام بھی تھا۔ وہ شخص، وہ ہستی جس کے القابات علماء اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اکابر اور عمائد علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، زمانے کی برکت، آفتاب معرفت، محمود سیرت، دریائے بلند ہمت، اسلام کی سعادت، حجت اللہ فی الارض، فخر السلف، بقیت الخلف، جامع علوم و فنون، عالم جمیل و جلیل، فاضل نبیل، یکتائے روزگار، نادر روزگار، خلاصائے لیل و نہار، دریائے زخار، محدث عصر، فقیہ دہر، شیخ الاسلام والمسلمین، مجدد اعظم، شاہ ملک سخن، عظیم البرکت، عظیم العلم، امام اہل سنت، ولی نعمت، عظیم البرکت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، حامی سنت، ماحی بدعت، عالم شریعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، باعث خیر و برکت، مؤید ملت طاہرہ، مجدد ملت حاضرہ،
صاحب حجت قاہرہ مجدد و محدث بریلوی حضرت علامہ مولانا الحاج المفتی الحافظ القاری امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کی ذات والا تبار ہے۔ اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ اس بلبلے باغ مدینہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اعلی حضرت کی ذات والا تبار پر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم کیا گفتگو کریں، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہ اس فنا فی الرسول کے مرتبے کی بات کی جائے، پر تمنا یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ اللہ والوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی نیت کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ تذکرائے امام عشاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تذکرائے خیر کی برکت سے ہم پر رحمت کی بارش برسا دے۔ جو عشق رسول انہیں عطا فرمایا، مولا اس عشق رسول کی چند برکتیں ہمیں بھی عطا فرما دے۔ سرکار کے پر فدا ہونے کے انداز جو امام اہل سنت کے ہیں، مولا ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بارگاہ رسالت میں فدا ہونا ہمیں بھی عطا فرما دے۔ بہت ساری باتیں ہیں اعلیٰ حضرت سے متعلق کرنے کی، کئی دن گفتگو کی جائے، بلکہ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، الفاظ ختم ہو جائیں گے، بیان کرنے والا تھک جائے گا، مگر امام اہل سنت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے، اعلیٰ حضرت کو کبھی علمی نظر سے دیکھتے ہیں تو مجدد اعظم نظر آتے ہیں، محدث دہر نظر آتے ہیں، بہت بڑے قرآن پاک کے مفسر نظر آتے ہیں، علوم کے دریا بہاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میتھمیٹیشین ہو، سائنٹسٹ ہو، فلاسفر ہو، میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، منطقی ہو، ارے کس کس علوم پر بات کی جائے یہ ایک الگ بحث ہے، مگر آج جس اعلیٰ حضرت کی زندگی کے پہلو پر ہم گفتگو کریں گے وہ وہی پہلو ہے کہ جب اس پر گفتگو کی جاتی ہے تو مدینے والے کے دیوانے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مدینے کی یاد میں دل تڑپ اٹھتا ہے۔ میری مراد عاشقوں کے امام اہل سنت کے عشق رسول پر آئیے، آج کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ زہ نصیب تصور جانا میں گم ہو کر اگر آج آپ بیان میں شریک ہو جائیں، آج پیارے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں گم ہو کر اس بیان کو سنتے چلے جائیں، زہ نصیب ایک عاشق رسول کی برکتیں ہمارے قلب پر پڑھیں اور سرکار کا سچا عشق ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان ایسے سچے عاشق رسول کہ اعلیٰ حضرت عشق رسول کو کتنی اہمیت دیتے، عشق رسول کو نجات کا ذریعہ بیان کرتے، اپنے کلام میں لکھتے ہیں اندھیری رات، قبر کی اندھیری رات سے لوگ بہت گھبراتے ہیں، امام اہل سنت کا انداز دیکھیے، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے سرکار کی محبت میں گم ہوا کرتے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی سیرت کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب آپ آرام فرماتے، سارا دن تو یقیناً سنتوں میں گزرتا، عشق رسول کے اندر مست گزرتا، مگر انسان جب سوتا ہے تو ظاہر ہے وہ تمام جو معاملات ہوتے ہیں اس سے الگ ہو جاتا ہے، مگر قربان جائیے اپنے آقا و مولا پر فدا ہونے کا انداز یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جب آرام فرماتے اپنی شہادت کی انگلی کو انگوٹھے پہ رکھ لیتے اور دونوں ہاتھوں کو سیدھے گال کے نیچے رکھ لیتے، گویا ہاتھ سے لفظ اللہ بن جاتا اور پیر اس طرح موڑ کر سوتے کہ جسم اطہر سے لفظ محمد بن جایا کرتا تھا۔ نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، نام خدا ہے ہاتھ میں، نام نبی ہے ذات میں، مہر غلامی ہے پڑی، لکھے ہوئے ہیں نام دو۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے دل کے دو ٹکڑے کر دے تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پائے گا۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری اعلیٰ حضرت کی اسی کیفیت کا کس انداز میں تذکرہ کرتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو
تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ شخص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو عاشقوں کے امام ہیں، آج بھی ان کا تذکرہ پڑھیں، ان کی سیرت کے پہلوؤں پر نظر دوڑائیں، فتاوی اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت پر نظر دوڑائیں، کلام اعلیٰ حضرت کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت کے کردار کو دیکھیں. پتہ چلتا ہے دیوانگی کہتے کس کو ہیں، عشق رسول کہتے کس کو ہیں. میرے آقا کی وہ حدیث گویا اعلیٰ حضرت اس کی تصویر تھے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا اپنے ماں باپ، اپنے سب کچھ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب مدینے والے مصطفیٰ کو نہ بنا لے. امام اہل سنت نے اپنی قلم کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی گفتار کے ذریعے، زندگی کے ہر پہلو کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ، ان کی محبت سے زیادہ ان کی زندگی میں اور کوئی چیز نہ تھی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فنا فی الرسول کے مرتبے پر اس طرح فائز تھے کہ فراق رسول میں آہیں بھرا کرتے، محبوب کی یاد میں آنسو بہایا کرتے، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخیاں دیکھتے، گستاخانہ عبارتیں دیکھتے، تو فراق میں پیارے محبوب کی یاد میں، محبوب کے ناموس پر حملوں کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر رویا کرتے، آنسو بہایا کرتے، اور پھر ان گستاخوں کا رد شدید انداز میں کرتے. اور جب وہ رد کرتے تو گستاخ رسول اعلیٰ حضرت پر حملے کرتے، آپ پر جناب وہ تحریروں کے ذریعے فتاوے لگاتے اور بہت زیادہ آپ کو ملامت کرتے. تو اعلیٰ حضرت لوگوں سے فرمایا کرتے، اللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ مجھے ناموس رسالت کے لیے ڈھال بنایا گیا ہے. ارے یہ لوگ جب تک مجھے برا بھلا کہتے ہیں، جب تک تو میرے محبوب کو برا بھلا کہنے سے باز رہتے ہیں. یہی میرے لیے کافی ہے کہ جتنا برا کہنا ہے مجھے کہہ لیں، میرے آقا کی طرف اپنے قلم کو نہ اٹھائیں، میرے محبوب کی گستاخی نہ کریں. اپنے آپ کو ڈھال بنا کر امام عشق و محبت ان کے سامنے پیش کر دیا کرتے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں علم کے، حکمت کے اور دلائل کے امام تھے. اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیں، مفتیان کرام حیران ہو جاتے ہیں. مگر جناب لوگ کہتے ہیں علم و فن اور چیز ہے، علم کا سمندر ہونا اور چیز ہے، اور دیوانگی یہ الگ بات ہے. یہ سرکار پر فدا ہونا اور اس طرح وارفتگی میں زندگی گزارنا یہ دیوانوں کا کام ہوا کرتا ہے. نہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کیا علم کے میدان میں بھی یکتا ہیں تو محبوب کی غلامی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. سفر حج کا موقع ہے، امام عشق و محبت حج کرنے جا رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کی حاضری کی تمنا ہے. بلکہ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا جو ہم سے کس نے کہ نزہت کی در کی ہے، اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ حج کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں. مدینہ طیبہ میں جب ایک عاشق پہنچتا ہے، سوچئے کہ جب عاشق مدینے جاتا ہے دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے. اور ایسا عاشق ہو جس نے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں آج بھی عشق رسول کی شمع کو فروزاں کیا ہو، ارے جس کا کلام پڑھ کے آج بھی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہوں، وہ عاشق جب اپنے محبوب کے در پر حاضر ہوا ہوگا، کیفیت کا عالم کیا ہوگا، دیوانگی کا ذوق کیا ہوگا، ارے کیسے محبوب پر فدا ہونے کا جذبہ ہوگا. امام اہل سنت دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، مواجہ شریف پر کھڑے ہوتے ہیں، درود و سلام کی لڑی ہے زبان پر، اور آقا کی بارگاہ میں با ادب کھڑے ہیں. دل میں تمنا ہے کہ کئی بار میرے آقا نے خواب میں جلوہ دکھایا ہے، اب رضا سرکار کا دیدار بیداری کے عالم میں کرنا ہے. تمنا ہے کہ آقا کرم فرمائیں گے. درود و سلام پڑھتے رہے، ساری رات گزر گئی. اعلیٰ حضرت کو باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ آزمایا جا رہا تھا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی واپس تشریف لائے. دل میں افسردگی ہے کہ آج کی رات کرم نہ ہوا. قلم اٹھاتے ہیں، کلام لکھتے ہیں. وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. یہ لکھتے لکھتے اعلیٰ حضرت مقتے پر پہنچتے ہیں. وارفتگی کا عالم ہے، سرکار کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں. اپنی کم مائیگی کا بھی اندازہ ہے
کہ یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں فرشتے حاضری کو تڑپتے ہیں. یہ وہی دربار ہے جہاں انبیاء اور صحابہ علیہم الصلوۃ والسلام کی حاضری ہو جائے تو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے. محبوب کے در کا کتا لکھ دیا اعلیٰ حضرت نے. ہم تو ادب اعلیٰ حضرت میں یہی کہا کرتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. بلکہ مجھے کہنے دیجئے ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا شمار پھرتے ہیں. بہرحال یہ محبوب اور محب کا معاملہ ہے, ایک عاشق کا معاملہ ہے. سرکار کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا پیار آتا ہے کہ جاگتی آنکھوں سے امام اہل سنت نے سرکار کا دیدار کر لیا. کیسا منظر ہوگا کہ ایک عاشق اپنے محبوب کا دیدار کر رہا ہے. کیا دیا گیا ہوگا, کیا لیا گیا ہوگا, کیا عطائیں ملی ہوں گی. سخی جانے گدھا جانے کہ کیا کچھ عطائیں ہوئی ہوں گی. اعلیٰ حضرت یہ اپنے ایک اور کلام میں لکھتے ہیں کہ پھر اس دیدار کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو اس دیدار کی یاد کیسی تڑپاتی تھی. لکھتے ہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو, یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو, پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو. بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, علماء عرب و عجم سے اعلیٰ حضرت کو جو اسناد ملی, جو وہاں مرتبہ ملا, یہ ایک الگ بحث ہے. آج موضوع فقط عشق رسول, اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے کہ کیسی دیوانگی کا عالم تھا. وہ عاشقوں کا امام اپنے نبی پر فدا کیسا تھا, ہمارے لیے کس طرح کی آئیڈیل لائف گزار کے چلے گئے. کہ اگر چاہتے ہو, سمجھنا چاہتے ہو کہ عشق رسول کیسے کیا جائے, یہ جاننا چاہتے ہو کہ سرکار پر فدا کیسے ہوا جائے, اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ اگر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, اس کے نعرے لگانے والوں, اگر یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ اصل غلامی رسول کیا ہے تو سیرت اعلیٰ حضرت کا ملاحظہ کر لو, دیکھ لو کہ عاشق اس طرح جیا کرتا ہے, فدا اس طرح ہوا جاتا ہے, زندگی اس طرح گزاری جاتی ہے. آگے چلیے, امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ بغیر اطاعت کے عشق کے قائل نہ تھے. عشق کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں, مگر امام اہل سنت اطاعت کے ساتھ عشق کے قائل تھے. یقین بھی تھا, سنتوں سے پیار بھی تھا, سنت رسول کو چھوڑتے نہ تھے, بلکہ ایسا پیار, ایسا سنتوں پر عمل تھا کہ اگر اس کی مثالیں دی جائیں تو بہت وقت درکار ہے. ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. امام اہل سنت بہت بڑے مہمان نواز بھی مشہور تھے. آپ کے دربار میں جو آتا, آپ اس کو جناب وسیع دسترخوان پیش کیا کرتے, بڑی خیر خواہی فرمایا کرتے. ایک جگہ ایک وقت ایسا ہوا, دسترخوان لگایا گیا, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کھانا چن دیا گیا, اور اس میں ککڑی بھی تھی. ککمبر جس کو کہتے ہیں, ککڑی کہتے ہیں, کھیرا کہتے ہیں, اور کھیرا کھانا, ککڑی کھانا سنت بھی ہے. آج چلے مدنی چلے کے ناظرین کو بھی پتہ چل گیا, جب بھی ککڑی کھائیں اگر یہ نیت کر لیں کہ سنت ادا کر رہا ہوں تو انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. اب ککڑی بھی کھانے میں تھی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کھانا جب شروع ہوا تو ککڑی کی ایک کاش, کھیرے کی ایک کاش اٹھائی اور اس کو کھایا. جب کھایا تو اب اعلان کر دیا کہ جتنے لوگ دسترخوان پر ہیں ان میں سے کوئی بھی اس کھیرے کو نہیں کھائے گا, سارا مجھے پیش کر دیا جائے. لوگ حیران ہیں, آپ تو بڑے مہمان نواز ہیں, کھانا پیش کرتے ہیں, یہ کیا بات ہو گئی, پہلے ہمارے سامنے کھیرا رکھ دیا گیا, واپس اٹھایا جا رہا ہے. بہرحال سارا کھیرا ککڑی جو ہے وہ جمع کر کے اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کر دی گئی. اعلیٰ حضرت ایک ایک کر کے وہ ساری ککڑی تناول فرما گئے. آپ کے جو دوست تھے, آپ کے جو رفقا تھے, کھانا ختم ہوا, اس کے بعد پوچھا حضرت یہ سمجھ نہیں آیا یہ ہوا کیا ہے. اب دل کے کانوں سے سنیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی ککڑی کی کاش کھائی, اس کا ایک ٹکڑا کھایا, تو مجھے پتا چلا کہ یہ ککڑی کڑوی تھی. کسی کے منہ میں آج تک اگر کڑوی ککڑی آئی ہو تو پتا چلے گا کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس کو کھانا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ککڑی یعنی کھیرا کھانا میرے محبوب کی سنت ہے. رضا کے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی منہ میں ککڑی ڈالے اور پھر اسے تھوک دے. میں نے بہتر یہ جانا کہ ساری ککڑی اٹھا کر خود ہی کھا لیتا ہوں. ارے کیا پیار ہے محبوب سے. محبوب تو بہت دور کی بات ہے, میرے آقا کی سنت سے اتنا پیار ہے کہ کہیں کوئی آقا کی سنت سے نفرت کرنا شروع نہ کر دے. ایک یہ پیار کا عالم ہے.
سنتوں سے وارفتگی ایسی ہے، اور پھر سرکار کے فرمان پر یقین کیسا، یقین محکم کیسا تھا۔ اعلیٰ حضرت حج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، بحری جہاز کا سفر تھا، والد صاحب بھی ساتھ تھے، قافلے والے بھی ساتھ تھے، اور جناب بڑا خطرناک طوفان آ گیا۔ ایسا طوفان آیا کہ جو ملاح تھے، جو اس جہاز کے کیپٹن تھے، اس نے آ کر لوگوں سے کہہ دیا کلمہ پڑھ لیجئے، بلکہ کفن پہن لیجئے۔ جس بھنور میں، جس طوفان میں یہ جہاز آ چکا ہے، اب یہ جہاز جو ہے وہ بڑی مشکل سے بچ سکتا ہے۔ سب پریشان۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا والد کے چہرے پر، والد بھی پریشان ہے۔ اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں ابا جان، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ پوچھا ایسا کیسے کہہ سکتے ہو، قسم کیسے کھا رہے ہو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے وہ سواری کی دعا پڑھ لی ہے، جو میں نے حدیث میں سنی ہے کہ اگر سواری سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے تو وہ سواری کو نقصان نہیں ہوتا۔ میرے محبوب کا فرمان حق ہے، اس کیپٹن کو، اس ملاح کو جو کہنا ہے کہہ دے دیجئے، آپ سکون سے رہیے۔ تھوڑی دیر ہوئی، وہی ملاح واپس آتا ہے، عقل حیران ہے۔ وہ طوفان جو جہاز کو تباہ کر دیا کرتا تھا، الحمدللہ وہ طوفان ٹل گیا ہے اور جہاز سکون سے جا رہا ہے۔ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب آقا، آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کس اعلیٰ حضرت کے وصف پر بات کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نہ صرف مدینے والے سے پیار کرتے، مدینے سے آنے والوں سے پیار کرتے، سرکار کی سنت سے پیار کرتے۔ ارے اعلیٰ حضرت تو آل رسول سے بھی پیار کرتے، سید زادوں سے بھی پیار کرتے، اور پیار بھی کیسا کرتے، مثالی کرتے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شیرینی تقسیم کرتے، تحفہ تقسیم کرتے، تو عام لوگوں کو تو ایک عطا کیا کرتے، جب کوئی سید زادہ آ جاتا اعلیٰ حضرت سے 2 عطا فرمایا کرتے۔ ایک بار اعلیٰ حضرت اپنے کاشانہ اقدس میں تحریر فرما رہے تھے، دروازہ کھلا ہوا تھا، تحریر فرماتے، وہ صحن ٹائپ کی کوئی جگہ ہوگی جہاں سے باہر روڈ گلی بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے، تھوڑی دیر بعد ایک بچہ کھیلتے ہوئے گزرتا، اعلیٰ حضرت تحریر بند کرتے اور کھڑے ہو جاتے ادب کے طور پر۔ وہ بچہ گزر جاتا، پھر بیٹھتے تحریر کرنے لگتے، پھر وہ بچہ کھیلتے ہوئے گزرتا، اعلیٰ حضرت پھر کھڑے ہو جاتے۔ 1-2 بار نہیں 10 بار اس طرح ہوا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ماجرا کیا ہے، آپ کام کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ فرماتے جو بچہ کھیل رہا ہے یہ آل رسول میں سے ہے، یہ سید زادہ ہے، رضا کی عشق کا تقاضا یہ ہے کہ سید زادہ گزر رہا ہے تو کھڑے ہو کے اس کا ادب کرے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت سارے سید زادوں کی تعظیم کے واقعات ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں ایک بار کام کرنے کے لیے گھروں میں بچے رکھے جاتے ہیں، صفائی کے لیے کام کرنے والے رکھے جاتے ہیں، سودا سلف لانے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ ایک نوجوان، ایک چھوٹا سا بچہ جو تھا وہ آیا، پتا چلا کہ یہ بچہ جو ہے سید زادہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے گھر والوں کو جمع کیا کہ ہمارے گھر میں ایک مختوم زادہ آ گیا ہے، ایک سید زادہ آ چکا ہے، خبردار اس سے کام نہ لیا جائے، ان کی خدمت کی جائے اور نذرانے کے طور پر مہینے کے آخر میں تنخواہ پیش کر دی جائے۔ اب اس سے کام لینا اعلیٰ حضرت کے عشق کو گوارا نہ تھا۔ یہی نہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی بات سے انکار کرتے، کوئی بات منانی ہوتی، اعلیٰ حضرت نہ مانتے تو ایک ہی طریقہ احباب جانتے تھے، ایسا کرو کسی آل رسول کو لے آؤ۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا ہر کسی کی بات تو ٹال سکتے ہیں، کسی سید زادے کی بات نہیں ٹال سکتے۔ ایک موقع ایسا آیا، اعلیٰ حضرت نے کھانا پینا چھوڑ دیا، فقط ناشتہ کرتے، کھانا نہ کھاتے۔ احباب پریشان ہیں، عرض کرتے حضور آپ کی صحت گر جائے گی، کچھ کھانا کھا لیا کریں۔ فرماتے نہیں، ناشتہ میرے لیے کافی ہے، سارا دن گزارا ہو جاتا ہے۔ بہت کوشش کی، نہ مانے، مشورہ ہوا، کہا ایسا کرو فلاں سید صاحب جو ہیں ان کو بلاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر سے کھانا بنایا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا اے رضا، ہم نے سنا ہے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جناب مجھے جتنے کھانے کی حاجت ہے اتنا کھا لیتا ہوں، ناشتہ کر لیتا ہوں، اس کے بعد دن میں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انہوں نے کہا نہیں آپ کو کھانا تو کھانا پڑے گا۔ کہتے نہیں مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے، اور حاجت نہیں تو میں کھانا نہیں چاہتا۔ یہ بحث ہوتی رہی۔ وہ سید زادے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ میری بات نہیں مان رہے، دربار رسالت میں قیامت کے دن جب پیش ہوں گا تو کہہ دوں گا یا رسول اللہ ایک سید زادی نے کھانا بنایا تھا، آپ کا سید زادہ لے کر رضا کے دربار میں گیا اور آپ کے رضا نے اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ سوچئے تو صحیح، ایک سید زادے نے ایک عاشق رسول سے جب یہ کہا ہوگا کہ دربار رسالت میں یہ شکوہ کروں گا کہ
آقا آپ کا رضا منع کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دل پہ چھریاں پھر گئیں، ہاتھ جوڑ لیے، کہا یا اے سیدی آپ جیسا فرمائیں گے ویسا کہوں گا، آج میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ سید زادے کہتے ہیں آج نہیں بلکہ جب تک زندہ رہو گے تمہیں روزانہ کھانا پڑے گا، جو روزوں کے معمولات ہیں اس کے علاوہ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا جو آپ کا حکم، ایسا نہ کیجئے، مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت حالانکہ وہ عالم دین یا کوئی بہت بڑے مرتبے پر فائز نہ تھے، مگر چونکہ آل رسول تھے، اعلیٰ حضرت کے لیے یہی بہت تھا۔ دربار رسالت سے جو تعلق تھا، امام عشق و محبت کے لیے یہی کافی تھا۔ فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز تھے، اس سید زادے کا حکم مانا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کے فتاووں میں یہ فتویٰ بھی ملتا ہے۔ سید زادوں کی تعظیم کا انداز دیکھیے۔ سوال ہوا کہ اگر قاضی ہو، جج ہو اور اس کے سامنے کوئی مقدمہ لایا جائے اور مقدمے میں یہ ہو کہ جناب سید زادہ جو ہے وہ مجرم ٹھہرے، اس پر کوئی سزا لگانی پڑے، تو قاضی اس وقت کیا نیت کرے؟ سوال بڑا ٹپیکل تھا۔ امام اہل سنت لکھ کر فرماتے ہیں کہ قاضی کو سزا اگر سنانی ہے، کوئی تعذیب کرنی ہے، تو یہ نیت کر لے کہ سید زادے کے پیر پر کیچڑ لگ گئی ہے، اس کو صاف کر رہا ہوں، اس کے دامن پر میل لگ گیا ہے، اس کو جھڑک رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فنا ہونا، محبوب کی غلامی اگر سیکھنی ہے تو دربار رضا سے سیکھیے۔ مزید سنیے وہ واقعہ جو سیدوں کی تعظیم میں ہم سنتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے۔ پہلے کے زمانے میں علماء کو بلانے کے لیے ڈولیاں بھیجی جاتی تھیں، آج گاڑیوں وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، پہلے کاندھوں پر ڈولی پر اٹھا کر جایا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی ایک جگہ بیان تھا، اعلیٰ حضرت کے لیے ڈولی بھیجی گئی، 4 مزدور کاندھے پر اٹھا کر چل رہے ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو لے کر چل رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بیٹھ گئے، مزدوروں نے کاندھے پر اٹھایا۔ ابھی بریلی کے بازار میں یہ ڈولی پہنچی ہے کہ امام عشق و محبت کہتے ہیں ڈولی کو روکو۔ اعلیٰ حضرت نیچے تشریف لائے، بھیگی آنکھوں سے سوال کرتے ہیں بتاؤ تمہارے اندر سید زادہ کون ہے؟ مجھے اپنے نبی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ عشق کیسا ہے، ارے بو سونگ لیتے تھے، خوشبو ملتی تھی ان کو دربار رسول سے۔ فرماتے بتاؤ تمہارے اندر سید زادہ کون ہے؟ ایک غریب مزدور آگے آتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، اعلیٰ حضرت فرمائیے کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ میں ہی سید زادہ ہوں، یہ سننا تھا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وقت کا امام ہے، مجدد اعظم ہے، وہ عالم ہے جس کے در پر علماء سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک مزدور شہزادہ بریلی کے بازار میں ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ جب یہ سنا امام عشق و محبت کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، روتے ہوئے اعلیٰ حضرت اپنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ اے شہزادے مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہ تھا کہ میری ڈولی اٹھانے والا ایک سید زادہ ہے۔ ارے رضا، قیامت کے دن دربار مصطفیٰ میں کیا جواب دے گا اگر یہ سوال ہو گیا کہ اے رضا کیا میری آل کا کاندھا اس لیے تھا کہ تو اس پر سواری کرے؟ مزدور کہتا ہے اے رضا، امام اہل سنت آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کو پتا نہ تھا، مگر اعلیٰ حضرت روتے رہے، اپنا امامہ اتارا، اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ یہ کیسا نظارہ ہے کہ وقت کا امام ایک مزدور سید زادے کے سامنے اپنے امامے کو اتار کر رکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے عشق نے گوارا نہ کیا، فرماتے ہیں رضا کے دل کو قرار جب آئے گا کہ اے سید زادے اب آپ ڈولی میں بیٹھیے، اور رضا کاندھے پر اس ڈولی کو اٹھائے گا، دیکھنے والوں کے کلیجوں پر کیا گزری ہوگی، عشق رسول میں کیسے آنسو بہے ہوں گے کہ اب زمانے کا امام ایک شہزادے کو کاندھے پر اٹھائے ڈولی میں جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت سے پوچھئے، اعلیٰ حضرت سے پوچھئے آل رسول کا مرتبہ کیا ہے؟ قلم اٹھا کر لکھتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ رنگ رضا بہت ہی نرالا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے عشق پر بات ہو اور اعلیٰ حضرت کے کلام پر بات نہ ہو، اعلیٰ حضرت کے نعتوں پر بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کے کلام پر نظر دوڑائی جائے تو دنیا میں بہت سارے شعراء ہیں، بہت سارے شاعر ہیں، کوئی عشق و فسقیہ شاعری لکھتا ہے، کوئی کسی محبوب کی یاد میں قلم اٹھاتا ہے۔ میرے رضا نے جب بھی قلم اٹھایا تو مناجات لکھی، نعت لکھنے کے لیے قلم اٹھایا تو مدح رسول لکھی، کبھی منقبت لکھی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار کس قدر شریعت کی پاسداری میں ہوتے، خود ملفوظات میں اس طرح کا اعلیٰ حضرت کا ایک ارشاد ملتا ہے کہ نعتیہ شاعری کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ تلوار پر چلنے کے مترادف
مترادف ہے. زیادتی کر دیں تو شرک سے جا ملتا ہے, کم کریں تو گستاخی ہو جاتی ہے. امام اہل سنت کے اشعار کو پڑھیں تو کوئی شعر کسی آیت کی ترجمانی کر رہا ہے, کوئی کسی حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہے, کوئی کسی واقعہ اسلامی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. خود اعلیٰ حضرت اپنے اشعار کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں, ہوں اپنے کلام سے نہایت محظوظ, بے جا المنت للہ سے محفوظ. قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی, یعنی رہے احکام شریعت محفوظ. کس کس رنگ کی بات کی جائے, کلام اعلیٰ حضرت اٹھائیں تو کس طرح کے رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کبھی تو اپنے آقا و مولا کے جلووں پر قربان ہوتے دکھائی دیتے ہیں, کبھی اپنے آقا کے قدموں پر, کبھی چہرہ انور پر, اور کبھی سر اقدس کی بلائیں لیتے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے کلام و تحریروں کو پڑھیں تو کبھی فاضل بریلوی بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جانے والے راستے پر واری واری ہو رہے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں واروں قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جان نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جاں فدا کرنے کی تمنا کرتے نظر آتے ہیں تو کبھی سگے طیبہ کے قدم چومنے کی تمنا, کہیں سگانے کوچا کے کتوں میں شمار ہونے کی التجا ہے, تو کبھی طیبہ میں مرنے کا اشتیاق رنگ دکھائی دیتا ہے, کہیں چمک والے آقا سے دل کو چمکانے کی التجا ہے, تو کہیں باد شفاعت سے دامان تر کی آبرو کی امید ہے, کہیں میدان محشر میں شفیع محشر جیسے حامی کی آمد کی امید ہے, تو کہیں دربار رسالت میں مجرم کی طرح حاضری کا انداز ہے, کہیں رحمت پر لاڈ کے انداز میں منہ مانگی پانے کی امید ہے, تو کہیں اپنے اتوار پر شرمندگی کا رنگ نظر آتا ہے. کس کس انداز پر گفتگو کی جائے, وقت کا امام کہیں تو غمزدوں کو مژدہ شفاعت سناتے نظر آتے ہیں, تو کہیں شافعِ امم سے خبر گیری کی آرزو کی التجا کرتے نظر آتے ہیں, کہیں فاضل بریلوی اپنے دل کو ناخن پاک کا شیدا پاتے ہیں, تو کہیں اپنے رب سے اپنے دل کو مصطفیٰ کی ولا میں گمانے کی التجا کرتے نظر آتے ہیں, کہیں سید زادوں کے لیے تعظیم کی انتہا کرتے نظر آتے ہیں, تو کہیں آل رسول کو بچہ بچہ نور کا کہتے نظر آتے ہیں. کوئی ایک رنگ ہو تو بیان کیا جائے. کبھی نعت لکھنے کو روح قدس سے طوبہ کی سب سے اونچی شاخ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو کبھی صاحب قرآن کو مداح رسول بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, کبھی پل صراط سے وجد کرتے ہوئے گزرنے کا تصور ملتا ہے, تو کبھی محشر کی وحشت میں آقا کو دہائی دیتے نظر آتے ہیں, کبھی آقا کی مہک سے دل کے غنچے کھلے نظر آتے ہیں, تو کہیں اپنے آقا سے غم بے شمار ہونے کی التجا پیش کرتے نظر آتے ہیں, کبھی غنی کے در پر بستر جمانے کا تذکرہ ہے, تو کبھی رخصت قافلہ کی آہو فغاں ہے, کبھی کمال حسن حضور کی باتیں ہیں, تو کہیں مدح اہل دول سے بیزاری کا اعلان ہے, کہیں زمین و زمان کیوں بنے یہ بتاتے نظر آتے ہیں, تو کہیں سورج کے الٹے پلٹنے کی یاد دلاتے ہیں, کبھی اولیاء و اعلیٰ نبی کی شان بیان کرتے ہیں, کبھی کون دیتا ہے اس کی وضاحت فرماتے ہیں. فاضل بریلوی ہماری توجہ کبھی تو سچی بات کرنے والے کی طرف مبذول کراتے ہیں, تو کبھی ماں جب اکلوتے کو چھوڑے اس وقت بنانے والے آقا کی یاد دلاتے ہیں, کبھی مسند رفعت رسول اللہ کا تذکرہ ہے, تو کہیں قدرت رسول اللہ کی بات کرتے ہیں, کہیں گلے باغ خلیل کی یاد ہے, کہیں حیرانگی ہے کہ آقا کو کیا کیا کہا جائے, کبھی بتاتے ہیں کہ محشر میں کس کی رسائی ہے, کہیں زاہدوں سے کہا جا رہا ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے, جب یاد مدینے کی تڑپاتی ہے تو پھر سفر مدینہ کے تذکرہ میں ڈوب جاتے ہیں, عشق کے بولوں میں نظر آتے ہیں, کبھی ماہ مدینہ سے تجلی عطا کرنے کی فریاد ہے, تو کہیں بھینی سہانی صبح کا تذکرہ ہے, کہیں راہ مدینہ پر چشم و سر رکھنے کی تمنا ہے, تو کہیں 70,000 فرشتوں کی حاضری کا تذکرہ ہے, کہیں عاصی کو عمر بھر رہنے کی صلاح ہے, تو اور کبھی طیبہ میں مرنے کی بات ہے, تو کہیں شہر شفاعت کا تذکرہ نظر آتا ہے. کس کس بات پر گفتگو کی جائے, کس کس کلام پر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں ہم گفتگو کریں. کہیں سرکار کی راہ گزر کی شناخت بتاتے نظر آتے ہیں, تو کہیں بھیک کی تمیز کا تذکرہ ہے, کہیں بے حیائی پر منہ چھپانے کی بات ہے, تو کہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی بھیک کے مزے کی گفتگو ہے, کہیں سفر معراج کے تصور میں گم ہیں, تو کبھی نوری آقا کے دربار میں پیالہ نور بھرنے کی التجا ہے,
है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलातो सलाम लिखने की जब बात आती है, मुझे कहने दीजिए, आजान के बाद अगर दुनिया में कोई नगमा सबसे ज्यादा गुनगुनाया जाता है तो वो मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। फाजिल बरेलवी कभी गरीबों के आका, कभी फकीरों की सरबत पर सलाम भेजते हैं, तो कभी शिकम की कनाअत, कभी मांग की इस्तिकामत, तो कभी काने लाले करामत, कभी भवों की लताफत, कभी नीचे नजरों की शर्मो हया, कभी ऊंची बीनी की रिफत, कहीं चमक वाली रंगत, कहीं लबों की नजाकत, कहीं दाहने मुबारक, कहीं जबान की नाफिस हुकूमत, कहीं बाजुओं की कुव्वत, कहीं दिल अफरोज साअत, और कहीं मुस्तफा जाने रहमत पे सलाम पेश करते नजर आते हैं। सच तो यह है कि अगर हदाए के बख्शिश पर ही गुफ्तगू की जाए कि वो कलाम है कि मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि कोई अपने दिल के अंदर अगर इश्क रसूल की शमा को फरोजा करना चाहता है कि याद रसूल में तड़पना नसीब हो जाए, तो कलाम रजा को पढ़ना शुरू कर दे। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, किस किस कलाम पर बात की जाए। एक बार आला हजरत के दरबार में कुछ लोग आए, कहा हुजूर यहां पर एक रियासत है नान पारा, और उसका जो राजा है लोग उसकी मदह में बड़े कलाम लिखते हैं, जो अच्छा कलाम लिखता है उसको इनाम व इकराम से नवाजा जाता है। हुजूर आप भी कोई कलाम लिख दीजिए, आपके कलम में बड़ी ताकत है, आप तो ऐसा कलाम लिखेंगे सारे पीछे रह जाएंगे, बड़े इनाम मिलेंगे। आला हजरत ने कलम उठाया। वो आशिक जानता था कि मदह किसकी की जाती है, तारीफ किसकी बयान की जाती है। सोचने वालों ने सोचा होगा कि अब तो ऐसा कसीदा आएगा कि रियासत नान पारा का जो नवाब है खुश हो जाएगा, आला हजरत सबको पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आला हजरत ने वाकई सबको पीछे छोड़ा, लेकिन छोड़ा किसकी याद में, तड़पे किसकी याद में, कलम उठाया किसकी याद में? नान पारा के नवाब के लिए नहीं, बल्कि उस दरबार में कभी कसीदा लिखा कि जिसके दर के बादशाह गुलाम हैं, फकीर बने फिरते हैं। आला हजरत कलम उठा के लिखते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे आका आपका मर्तबा वो है, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। फिर आखिर में लिखते हैं, करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। मेरा दीन को रोटी का टुकड़ा नहीं है कि मैं दुनिया वालों की मदह में कलम उठाऊं। आला हजरत के कलाम पर बात की जाए, कभी सरकार के जूदो करम का तसव्वुर बनता है, कलम उठाते हैं और लिखते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और आखिर में लिखते हैं, आका तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कभी इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नेमतें और सरकार की अताओं का तस्किरा करते हैं, और फिर मदीने की याद तड़पाती है तो क्या लिखते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मदीने की याद में तड़पे तो लिखते हैं, ले रजा जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आला हजरत के किस किस कलाम पर बात की जाए। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सरकार की इज्जतों मंजिलत पर नजर दौड़ाई तो कलम उठाया और इल्म के और इश्क के दरिया बहाए। जहे इज्जतों एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक, जेर पाए मोहम्मद खुदा की रिजा, चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद, दमे नज़ा जारी हो मेरी ज़बां पर मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। और फिर मक्ते में लिखते हैं, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, पुल से रात से बड़े घबराते हैं लोग, आला हजरत का इश्क देखिए, अरे पुल से भी वज्द करते गुजरेंगे, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ऐसा शाहकार कलाम लिखते हैं कि अक्ल हैरान है। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, सरकार की आल का सदका मांगा किस तरह जाता है, दरबार रिसालत से सीखिए। लिखते हैं, जन्नत है उनके जलवा से जुआए रंगो बू, जन्नत है उनके जलवों से जुयाए रंगो बू, ए गुल हमारे गुल से है गुल को सुवाले गुल,
ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ ارے جب گل کی بات کرتے ہیں، جب پھول کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے پھولوں کی شگفتگی کو دیکھا ہوگا، محبوب کی یاد نے تڑپا دیا ہوگا، قلم اٹھا کر لکھتے ہیں سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول دہن پھول، دن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، آقا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ اعلیٰ حضرت مقتے میں لکھتے ہیں دربار رسالت اور خاندان رسالت کا تذکرہ کس طرح کرتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کس کلام کی بات کی جائے، جی تو چاہتا ہے ہدایت کے بخشش پڑھتے چلے جائیں، وقت ختم نہ ہو، ہماری راتیں نہ ختم ہو، اور ہم تذکرہ رضا اور محبوب کی یاد میں ان کے لکھے ہوئے کلام پڑھتے چلے جائیں۔ وہ کلام جس کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں دنیا بھر میں شہرت حاصل ہوئی، لکھتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ سرکار کے کرم کا تذکرہ کس پیارے انداز میں کرتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ یہ کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا، ابھی مکہ نہ لکھا تھا، اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب کے صاحبزادے ایک کلام لے کر حضرت داغ دہلوی کے پاس جا رہے تھے، اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا کرو میرا کلام بھی چیک کرا کے آنا۔ داغ دہلوی نے جب یہ کلام پڑھا، مشہور شاعر ہیں، کہا یہ کلام تو امام الکلام کا ہے، یہ کلام کسی عام شخصیت کا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ میرے والد صاحب کا نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام جب سنا تو داغ دہلوی کہتے ہیں ان سے ایک گزارش کرنا، آپ کا کلام چیک کرنے کی تو کوئی حاجت نہ تھی، اب میں ایک مقطع لکھوں گا، اس مقطع کو اپنی نعت میں شامل کر لیجئے گا، اس کو نکالیے گا نہیں۔ اللہ اکبر، کلام کے آخر میں جو مقطع شاعر لکھتا ہے اعلیٰ حضرت نے نہیں بلکہ داغ دہلوی نے لکھا، اور وہ کلام کا مقطع کیا ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ کلام جس کو سنیوں کو ترانہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، بچہ بچہ اس کلام کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ وہ کلام کون سا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، اور غمزدوں کو رضا مجھتا دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت جب پیارے آقا کے مرتبے کو دیکھتے ہیں جھوم جاتے ہیں، سرکار کے معجزات یاد آتے ہیں تو لکھتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، ہم بھکاری وہ قریب ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ رضا کے کلام کو پڑھتے چلے جائیں۔ جاری رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت جب پیارے آقا کے نورانی چہرے کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، نورانی اوصاف کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو وہ قصیدہ لکھتے ہیں جو آج بھی دنیا جس کو قصیدہ نور کے نام سے جانتی ہے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ سجاجا نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک
کو راہ کرتا نور کا، میرے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، اور نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آقا کے دربار میں عرض کس طرح کرتے ہیں، یا رسول اللہ آئیے ہم بھی آرا حضرت کی زبان میں عرض کرتے ہیں، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور آخر میں لکھتے ہیں، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اعلی حضرت کے کسی بھی کلام پر بات کی جائے تو بہت وقت چاہیے، لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر ایک کلام پر بات نہ کی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، وہ کلام کون سا ہے؟ آج بھی عقلیں حیران ہیں کہ کس کس وصف کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے اس ایک کلام میں کر دیا۔ آخر میں یہ کلام کے چند اشعار سن کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کس وارفتگی کے عالم میں لکھتے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ربی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زباں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اور اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں یہ تاب و تواں اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ دن ہو بھلے وہ پھول کھلیں، کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے لیے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مختصر سے وقت میں یقیناً اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر ہم کیا کلام کریں؟ ارے وہ تو عاشقوں کے امام ہیں، سرکار پر فدا ہوئے ہیں، آج بھی ان کے کلام لوگوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کرتے ہیں۔ اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اس سچے عاشق رسول کے صدقے، اس فنا فی الرسول کے صدقے، وہ محبوب کی دربار میں فدا ہونے والے سچے عاشق کے صدقے ہمیں بھی حقیقی عشق رسول کی دولت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب پر فدا ہونے کا جذبہ عطا فرما، زبان کی نوک سے نہیں بلکہ عملی طور پر سرکار پر شیدا ہونا نصیب کر دے، سرکار کی سنتوں کا عامل بنا دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کچھ جھلکیاں آپ نے سنی سیرت اعلیٰ حضرت کی۔ ارے آج ہم بھی تو اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، مگر یہ کیسا عاشق ہے جس کا چہرہ عاشقوں والا نہیں ہے؟ یہ کیسا عاشق ہے جس کا لباس عاشقوں والا نہیں ہے؟ یہ کیسا عاشق ہے جس کے لیل و نہار عاشقوں والے نہیں ہیں؟ ارے عاشق رسول بھی کیا نماز چھوڑتا ہے؟ عاشق رسول بھی کیا چہرہ دشمنان مصطفیٰ جیسا بناتا ہے؟ عاشق رسول کا لباس کیا سرکار کے دشمنوں جیسا ہو سکتا ہے؟ ارے یہ کیسے عاشق کہلاتے ہیں ہم؟ فکر رضا، پیغام رضا تو ہم نے سنا کہ اعلیٰ حضرت کیسے عاشق تھے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک پیغام سنتے چلے جائیے، فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ میرے آقا تو ہمیں کبھی نہ بھولے، دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کی صدائیں ہیں، معراج کے دن رب کی بارگاہ میں گناہگار امت کو یاد رکھا ہے۔ آج بھی قبر انور میں ہمارے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، محشر کے دن بھی گناہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ہمارے آقا ہمیں نہیں بھولے مگر ہم اپنے آقا کو بھول چکے، آقا کی تعلیمات کو بھول چکے۔
زبان کی نوک پر تو یہ دعویٰ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر یہ دعویٰ کرنے والا نماز کے وقت کہاں ہے؟ جس کا چہرہ عاشقان رسول جیسا کیوں نہیں؟ اعلیٰ حضرت کے پیغام کو قبول کیجئے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی عملی تصویر، اگر عشق رسول میں فنا ہونا، اگر آج بھی آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے کہ جو ہمیں اعلیٰ حضرت کا ایک جھلک نظر آتی ہے، امام اہل سنت کے انداز ان میں نظر آتے ہیں۔ آج بھی وہ عشق رسول اور سنتوں پر عمل کرنے والا ایک عظیم نمائندہ ہمارے سامنے موجود ہے، جو فکر رضا کو تقسیم کرتا چلا جا رہا ہے، جو اعلیٰ حضرت کے پیغام کو دنیا کے کونے میں پہنچانے میں کوشاں ہے، وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری ہیں۔ آئیے ان کا دامن تھام لیجئے۔ یقیناً اس وقت دنیا میں اعلیٰ حضرت کے پیغام کو پہنچانے میں سب سے بڑی جو تحریک مصروف عمل ہے وہ دعوت اسلامی ہے، جو گھر گھر میں فیضان اعلیٰ حضرت کو پہنچا رہی ہے۔ فیضان اعلیٰ حضرت کی دعوت اسلامی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامیں گے یہ ہمیں، بلکہ ہم اگر امیر اہل سنت کے دامن کو تھامیں گے یہ ہمیں دربار اعلیٰ حضرت تک پہنچا دیں گے۔ اعلیٰ حضرت ہمیں دربار غوث پاک تک پہنچائیں گے اور غوث پاک انشاءاللہ دربار مصطفیٰ میں پہنچا دیں گے۔ فیضان اولیاء ہے دعوت اسلامی، تو آج پریکٹیکلی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ عشق رسول کا پیغام گھر گھر پہنچانے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اور عملی طور پر عشق رسول کی تصویر بننے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کرنا اپنا معمول بنائیے۔ اعلیٰ حضرت کا مبارک مہینہ موجود ہے، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ کم از کم 25 ماہ تک ہر مہینے انشاءاللہ اپنے مدنی انعامات کا رسالہ روزانہ فکر مدینہ کرنے کے بعد اپنے علاقائی ذمہ دار کو جمع کروائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام کی تعریف ہم تو نہیں کر سکتے، خود اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں ایک جگہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، اے رضا جانے انا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبلے باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بنا بیاں، یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوقی طبع رضا کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالی تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ